اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم جمیعا بقنات عربک لرننگ اکیڈمی۔ کل ہم لوگوں نے قصیدہ پڑھا، قصیدہ تھا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا، اور آج بھی انہی کا قصیدہ ہے، انہی پہ ہم لوگ ان سے کچھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو قصیدہ ہے آج والا، یہ قصیدہ حسان بن ثابت نے جنگ بدر کے دن کہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بارے میں جو MCQs ہے وہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، پوری سب کچھ حل کرنے کے ساتھ ساتھ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ہاں تو ایک چیز مجھے یہ بتائیں، آواز کلیئر آ رہی ہے میری؟ جی کلیئر ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے سب سے پہلا شعر ہے من قال البیت التالی، نیچے والا شعر کس نے کہا؟ لقد علمت قریش یوم بدر غداة الاسر والقتل الشدید۔ تو یہ شعر جو ہے نا، یہ شعر چونکہ اس قصیدہ کا سب سے پہلا بیت ہے، تو اسی وجہ سے ذہن میں رکھیے گا یہ بیت، پہلا بیت، کیونکہ پہلا بیت اٹھا کے پوچھ لیا جاتا ہے۔ تو کس نے یہ بیت کہا؟ تو نمبر 1 ہے حسان بن ثابت، اور نمبر 2 ہے کعب بن زہیر، نمبر 3 عبداللہ بن رواحہ، نمبر 4 لبید بن ربیعہ۔ تو اس کے کہنے والے حسان بن ثابت ہیں۔ چلیے آئیے شعر کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ لقد علمت قریش یوم بدر، علی مومن سے جانتے ہیں کہ علی مومن سے ہوتا ہے جاننا۔ قریش یوم بدر، بدر کے جنگ بدر کے دن۔ بدر کیا ہے؟ بدر ایک جنگ ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی جنگ ہے اسلام کا۔ غداة الاسری، عصر میں سے کیا ہوتا ہے؟ اسرو کا مطلب ہوتا ہے حبسہ، قید کرنا، ٹھیک ہے؟ اور غدات میں سے ہوتا ہے صبیحۃ یعنی صبح، ٹھیک ہے؟ اور القتل میں سے جانتے ہیں قتل شدید میں سے سخت۔ تو قریش نے جانا جنگ بدر کے دن غداة الاسری والقتل الشدیدی، اور قید ہونے کی صبح اور سخت قتل کے صبح، ٹھیک ہے؟ اب قریش نے کیا جانا؟ قریش نے ہمارے بارے میں جانا کہ ہم کون لوگ ہیں، تو اس کا تذکرہ آگے کے اشعار میں، آگے کے ابیات میں ہے۔ تو یہ ہو گیا شعر۔ اب آگے شعر پہ چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے ما معنی غداة الاسری، کہ غداة الاسر کا کیا معنی ہے؟ دیکھیے اس شعر میں ایک ورڈ یوز ہوا ہے نا، یہ غداة الاسری، ٹھیک ہے؟ تو غداة الاسر کا کیا معنی ہے؟ تو نمبر 1 ہے صبیحۃ الحبس، لیلۃ الحبس، صبیحۃ الذہاب، صبیحۃ الفراق۔ تو یاد رکھیں اس کا جو آپشن صحیح ہے، صحیح آپشن ہے غداة الاسری کا، صحیح آپشن ہے صبیحۃ الحبس، کہ غداة الاسر کا معنی ہے صبیحۃ الحبس۔ تو اب غداة الاسر کا معنی صبیحۃ الحبس کیوں ہے؟ ریزن یہ ہے کہ غدات من سے ہوتا ہے صبیحۃ، اور عصر من سے ہوتا ہے قید کرنا، تو الحبس من سے بھی ہوتا ہے قید کرنا، اور باقی لیلۃ الحبس نہیں ہوگا کہ قید کرنے کی رات، صبیحۃ الذہاب بھی نہیں ہوگا کہ جانے کی صبح، صبیحۃ الفراق بھی نہیں ہوگا کہ جدائیگی کی صبح۔ یہ بتائیے آواز اور اسکرین سب کلیئر ہے نا؟ اگر کوئی پرابلم ہو تو بتائیے گا۔ جی چلیں آگے۔ جی آگے چلیے۔ جی سر۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 13 ہے ماذا یقصد الشاعر بکلمۃ غداة العصر، شاعر جو ہے یہ جو ورڈ ہے غداة العصر، کہ صبح قید کرنے کی صبح، تو اس سے شاعر کیا مراد لیتے ہیں؟ یہ شعر دیکھیں، لقد علمت قریش یوم بدر غداة العصر والقتل الشدید، تو غداة العصر سے کیا مراد ہے؟ یعنی قید کرنے کی صبح۔ تو نمبر 1 ہے یوم الاحد، نمبر 2 یوم سر الحنین، 2 نمبر کیا نمبر پڑھا 3 ہے؟ جی 2 نمبر سر، ایک سوال ایک مرتبہ ایک مرتبہ دیکھنا ہے، 2 نمبر کیا تھا؟ جی سوال نمبر 2 یہ ہے ما معنی غداة العصر، ٹھیک ہے؟ غداة العصر کا کیا معنی ہے؟ صبیحۃ الحبس، لیلۃ الحبس، صبیحۃ الذہاب، صبیحۃ الفراق۔ تو اس کا معنی ہے صبیحۃ الحبس، غداة من سے ہوتا ہے صبیحۃ، عصر من سے الحبس، ٹھیک ہے؟ دیکھ لیا آپ نے؟ جی جی سوال نمبر 3 چلیے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ ماذا یقصد الشاعر بکلمۃ غداة العصر، کہ شاعر جو ہے غداة العصر سے کیا مراد لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ شعر یہ ہے لقد علمت قریش یوم بدر غداة العصر والقتل الشدید، تو یہاں پہ غداة العصر سے کیا مراد ہے؟ تو آپشن دیکھیے، یوم الاحد، یوم الحنین، اور یوم فتح مکہ، یوم البدر۔ تو اس کا صحیح آپشن ہوگا
ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्यों होगा? वजह यह है कि शायर जो कसीदा कह रहे हैं ये जंग बद्र के बारे में कह रहे हैं, और बैटल ऑफ बद्र जो है उसी चीज़ को वो ये कह रहे हैं गदातुल अस्र, कि जिस सुबह कैद किया गया था। कौन सी सुबह कैद किया गया था कुफार मक्का को? वो तो जंग बद्र की ही सुबह कैद किया गया था। तो इस वजह से गदातुल अस्र का मतलब यहाँ होगा यौमुल बद्री। तो अब आगे से चलिए। लिमादा रुफ़िअत कलिमतु हुमातुर रौई फिल बैत ताली। नीचे दिए हुए शेर में हेलो सर, एक बात था जी। सर, हम लोग जो मैंने पोएट्री पढ़ा ये तो दूसरा लग रहा है, और कलफ यौमी बद्र। जी सर, मेरे पास भी वो दूसरा है, अला या लिकौम हल्लिमा हुम मदाफिउन, ये पहला लाइन है। अच्छा, तो देखिए, मैंने तो बद्र के बारे में देखा तो यही शेर आया। तो आप जो है जो शेर कह रहे हैं, थोड़ा सा हम रुक जाते हैं। अगर ऐसी बात है तो जो शेर आप लोग बोल रहे हैं वो मुझे भेजिएगा, तो फिर देख लेंगे। आगे हम चलते हैं, ठीक ना? तो देख लेंगे। अगर ऐसी बात है तो इसमें क्यों एनर्जी वेस्ट करें। मुझे शेर भेजिएगा अभी ग्रुप में, तो देख लेंगे क्या बात है, ठीक है? एक मिनट रुक करके देख लेते हैं, 1 मिनट रुकेंगे आप। चलिए, काला सालिम बिन वाबसा अल असदी, ये पढ़ते हैं। सालिम बिन वाबसा अल असदी। सवाल 1 है, मन शायर अल्लज़ी काना मिन अहलिल हदीस, कि वो कौन से शायर हैं जो अहले हदीस में थे। देखिए, अहले हदीस का यहाँ मतलब है मिन अहलिल मुहद्दिसीन, ठीक है? कि वो कौन शायर हैं जो कि मुहद्दिसीन में से हैं। अहलुल हदीस का मतलब ये है, ठीक है? हम इंडिया में जो बोलते हैं वो कॉन्सेप्ट नहीं है। अहलुल हदीस का मतलब मुहद्दिसीन। तो मतलब इस सवाल का मतलब ये हुआ कि वो कौन से शायर हैं जो कि मुहद्दिसीन में से हैं, यानी कि वो जो मुहद्दिस भी थे। तो नंबर 1 है सालिम बिन वाबसा अल असदी, अल फरजदक, जरीर, अल हुतैया। तो वो कौन है? वो सालिम बिन वाबसा अल असदी हैं। तो सालिम बिन वाबसा अल असदी के बारे में आपको अगर इस तरह से क्वेश्चन बना दिया जाए कि शाइरुन काना मुहद्दिसन मन हुआ, तो आपको बताना है सालिम बिन वाबसा अल असदी। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 है, मादा सहीहुन अन शायर सालिम बिन वाबसा अल असदी। सालिम बिन वाबसा अल असदी के बारे में कौन सी बात सही है? नंबर 1 है काना मिन ताबिईन, नंबर 2 है काना मिन सहाबा, नंबर 3 है काना मिन तबाई ताबीन, नंबर 4 है काना मिन फुक़हा। तो सालिम बिन वाबसा अल असदी क्या थे? ताबिईन थे, सहाबा थे, या तबी ऑप्शन ताबीन थे, या 1 फुक़हा थे? साहबा थे सर। ताबिऊन थे। जी, सालिम बिन वाबसा अल असदी ताबिईन थे। अभी और सवाल नंबर 3 है, मादा सहीहुन अन तारीख़ विलादत सालिम बिन वाबसा अल असदी। तो सालिम बिन वाबसा सदी के उनकी पैदा होने की बात हो रही है कि कब वो पैदा हुए थे। तो सालिम बिन वाबसा अल सदी के तारीख़ वलादत के बारे में कौन सी बात सही है? नंबर 1 है वलीद फ़ी खिलाफत उस्मान, यानी उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत में पैदा हुए। वलीद फ़ी खिलाफत उमर, उमर की खिलाफत में पैदा हुए। वलीद फ़ी खिलाफत उस्मान और उमर, वलीद फ़ी खिलाफत मुआविया। तो इसका सही ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर 3, कि वलीद फ़ी खिलाफत उस्मान और उमर, ये या तो उस्मान या उमर की खिलाफत में पैदा हुए। असल बात यह है कि मौर्रिखीन को थोड़ा सा ये हो गया कि ये हो सकता है कि उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के बिल्कुल एंडिंग में और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के स्टार्ट में यही ज़माना रहा होगा, इसी वजह से ये लिखा गया है। आगे चलिए, सवाल नंबर 4 है, मादा सहीहुन अन सालिम, सालिम के बारे में कौन सी बात सही है? नंबर 1 काना शाइरन मसीहियन, वो एक क्रिश्चियन शायर थे। नंबर 2 है काना शाइरन मुस्लिमन बज़ी अन कल हुतैया, कि वो बहुत ही बदगो यानी कि बुरा बोलने वाले मुस्लिम शायर थे। हुतैया की तरह मुस्लिम शायर थे लेकिन बहुत ही बदगो थे। बदी में से क्या होता है? बदगो, मतलब ये है कि बुरा बोलने वाला।
اور تھرڈ ہے کان شاعرا مسلما یستہتر فی المجون ویدمن الخمر، کہ وہ مسلم شاعر تھے. یستہتر فی المجون، یستہتر فی المجون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ استہتر یستہتر استہتار کا مطلب ہوتا ہے وقع فی ای شیء. مجون من سے ہوتا ہے کہ گندی چیز، جو کہ مطلب جو گندی باتوں میں پڑے رہتے تھے. وہ یدمن الخمر، اور شراب مسلسل پیتے تھے. جیسے یہ دیکھیے ادمن الخمر کا مطلب ہوتا ہے شراب کا عادی ہو جانا ہے، یعنی کہ جو مسلسل شراب پیتے رہتے تھے. اور فورتھ ہے کان شاعرا مسلما متدینا عفیفا، کہ سالم بن وابصہ الاسدی مسلم بھی تھے اور وہ دیندار بھی تھے. متدین من سے دیندار بھی تھے، عفیف من سے پاک دامن بھی تھے. تو اس کا صحیح آپشن ہے 4. سالم بن وابصہ اسدی جو شاعر تھے یہ مسلم تھے اور دیندار بھی تھے اور عفیف بھی تھے. یہ ہوتیا کی طرح بدگو نہیں تھے اور یہ شراب نہیں پیتے تھے اور بری باتوں میں نہیں جاتے تھے. سوال نمبر 5 ہے ما هي المنطقة التي ولیہا، وہ کون سا علاقہ ہے جس کے وہ والی بنے تھے؟ تو سالم بن وابصہ اسدی کو کسی علاقے کا والی یعنی کہ گورنر بھی بنایا گیا تھا. تو وہ کون سا علاقہ ہے؟ تو صحیح آپشن ہے کیا؟ البصرہ، الرقہ، الکوفہ، الشام. تو صحیح آپشن ہے آپشن نمبر 2. سالم بن وابصہ الاسدی کو رقہ کا والی بنایا گیا تھا، رقہ کا گورنر. سوال نمبر 6 ہے من قال البیت التالی، نیچے دیا ہے وہ شعر کس نے کہا؟ اور یہ بات یاد رکھیے یہ جو شعر ہے نا بہت مشہور ہے، احب الفتح فواحش سمعہ. تو اس کو یاد میں رکھیے، اس کو دھیان میں رکھیے گا کہ یہ کس نے کہا. کسی کی طرف سے ایکو کی آواز آ رہی ہے، پلیز میوٹ کر لیں. ہاں تو یہ شعر کس نے کہا؟ احب الفتح فی الفواحش سمعہ کأن به عن كل فاحشة وقرا. تو دیکھیے پہلے کس نے کہا؟ سالم بن وابصہ الاسدی، فرزدق، جریر، شافعی. کس نے کہا اس کو؟ بتائیں. اس میں نہیں ہے. جی سالم بن وابصہ الاسدی نے. جی سالم بن وابصہ الاسدی نے کہا یہ شعر. چلیے ہم لوگ اس شعر کی تشریح کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کیا ہے. احب الفتى فی الفواحش سمعه كأن به عن كل فاحشة وقرا. احب یحب، احباب کا مطلب جانتے ہیں، مطلب ہوتا ہے محبت کرنا، چاہنا، پیار کرنا. الفتى نوجوان. ینفی، نفع ینفی نفین کا مطلب ہوتا ہے ابعد یبعد ابعادا، ٹھیک ہے، یعنی دور کرنا. نفع ینفی نفین، دور کرنا. ابعد یبعد ابعادا. فواحش، فاحشتن کی جمع ہے فواحش، جس کا مطلب ہوتا ہے السوء، السیئۃ، الکلمۃ السیئۃ، بری باتیں، بری چیزیں. سمعن من سے کیا ہوتا ہے؟ سمعن کے من سے ہوتا ہے اذن، کان، ٹھیک ہے. سمعن من سے کیا تو اذن، کان. تو آپ دیکھیے احب الفتى، میں اس نوجوان کو پسند کرتا ہوں، ینفی الفواحش سمعہ، جس کا کان گندی باتوں کو دور کرتا ہے، یعنی کہ جو گندی بات سننے سے دور ہوتا ہے، میں ایسے نوجوان کو پسند کرتا ہوں. کأن به عن كل فاحشة وقرا، یہ به کی ضمیر فتح کی طرف جاری ہے. کأن به گویا کہ اس کو ہو گیا ہے عن كل فاحشة ہر بری بات سے وقرا. دیکھیے وقرا من سے کیا ہوتا ہے؟ وقرون من سے ہوتا ہے سممن. سممن من سے ہوتا ہے کیا؟ بہراپن، ٹھیک ہے. سممن سے کیا ہوتا ہے؟ بہراپن. کأن به عن كل فاحشة وقرا، گویا کہ وہ ہر بری بات سے وہ بہرا بن گیا ہے، ٹھیک ہے. وقرا من سے ہوتا ہے بہرا بن، گویا کہ اس کو ہر بری بات سننے سے اس کے اندر بہرا پن آ گیا، یعنی بہرا بن گیا. تو اس شعر کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ وہ نوجوان جس کا کان بری بات سننے سے بچا رہتا ہے، میں ایسے نوجوان کو پسند کرتا ہوں. اور وہ بچا کیسے رہتا ہے؟ وہ بچا ایسے رہتا ہے کہ گویا کہ جہاں بری بات ہوتی ہے وہ اس کو سنتا ہی نہیں، وہ اس کے لیے بہرا ہو گیا ہے. اب ترجمہ دیکھ لیجئے ایک بار اور. احب الفتى ينفي الفواحش سمعه كأن به عن كل فاحشة وقرا، میں نوجوان کو پسند کرتا ہوں جس کا کان بری باتوں کو دور رکھتا ہے. كأن به عن كل فاحشة وقرا، گویا کہ اس کو اندر ہر بری بات سننے سے اس کے اندر بہراپن آ گیا ہو. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا یہ شعر. آگے چلتے ہیں.
فی ای حال من الاعراب توجد کلمۃ الفواحش فی البیت التالی. نیچے دیے ہوئے شعر میں یہ جواب آپ لوگ خود بتائیں گے. نیچے دیے ہوئے شعر میں ایک ورڈ یوز ہوا ہے الفواحش. تو فواحش اعراب کی کس حالت میں ہے؟ شعر دیکھیے. احب الفتى ينفي الفواحش سمعه كأن به عن كل فاحشة وقرا. تو بتائیں یہ فواحش جو ہے کس حالت میں؟ آپ لوگ خود بتائیں، یہ میں انہیں بتاؤں گا. منصوب. جی بالکل صحیح بات ہے. غلط ہے سر. الفواحش منصوب ہے. کیوں؟ یہ مفعول ہے ینفی کا. ٹھیک ہے، ویری گڈ. الفواحش حالت نصبی میں ہے تو اس وجہ اس کا جواب ون صحیح ہوگا. اور کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ یہ مفعول بھی ہے کہ ینفی مفعول بھی الفواحش. ہے. جی بالکل صحیح بات ہے. سوال نمبر 8 دیکھیے. فی ای حال من الاعراب توجد کلمۃ الفتى. تو الفتى جو ہے اعراب کی کس حالت میں ہے؟ احب الفتى ينفي الفواحش سمعه كأن به عن كل فاحشة وقرا. تو اس میں بتائیں الفتى جو ہے یہ کیا ہے؟ مرفوع منصوب مجرور؟ بتائیں. منصوب. جی منصوب. لیکن اعراب کہاں گیا ہے؟ اس کا اعراب پھر کہاں گیا؟ نصب. مرفوع. جی آپشن 4 جی ہوگا سر. نہیں، آپشن منصوب 4 ہوگا نہیں سر. ہوگا. منصوب ہوگا. لیکن وہ حذف ہے سر. مرفوع. آپشن 2 ہوگا. آپشن 2 منصوب ہوگا سر. آپشن 2. جی بالکل آپشن 2 ہوگا، منصوب ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ یہ تو الفتح نظر آ رہا ہے، تو الف مقصورہ جانتے ہیں؟ الف مقصورہ، الف مقصورہ جہاں جس کلمے پہ آتا ہے اس کے اندر جو اعراب آتا ہے وہ تقدیری حالت میں آتا ہے. تقدیری حالت میں مطلب یہ کہ ہم اس کو مقدر مانتے ہیں. مقدر کا مطلب یہ کہ ہم اس کو ہیڈن مانتے ہیں، چھپا مانتے ہیں کہ اس میں چھپا ہے. جیسے الفتح ہے تو ہر حال میں فتح ہی ہوگا، رفع نصبی جر سب میں. اس میں جو ہے رفع نصب جر تینوں اس میں مقدر ہوگا، یعنی چھپا ہوگا، ظاہر نہیں ہوگا. مقدر کا مطلب ظاہر نہیں ہوگا، ہیڈن ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں مقصور ہے نا، اس میں مقصور کا اعراب ہمیشہ مقدر ہوتا ہے. تو یہ منصوب ہوگا کیوں کہ یہ مفعول بھی ہے احبو کا. ٹھیک ہے، کلیئر ہوا یہ؟ چلیے آگے دیکھیے. ما معنی سمعون. سمعون کا کیا معنی ہے؟ فی البیت التالی نیچے دیے ہوئے شعر میں. یہ شعر دیکھیے. شعر میں احب الفتى ينفي الفواحش سمعه كأن به عن كل فاحشة وقرا. تو اس شعر میں ایک لفظ جڑا ہوا ہے سمعون. تو سمعون کا کیا معنی ہے؟ تو دیکھیے نمبر 1 ہے قوت فی الاذن تدرک بها الاصوات، کہ کان میں ایک طاقت ہوتی ہے جس کے ذریعہ آواز سنی جاتی ہے. دیکھیے ادرکا جو ورڈ ہے اس کو ہم ادرکا میں سے ہوتا ہے پانا، لیکن اس کو سیاق و سباق کے حساب سے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. تدرک بها الاصوات جس کے ذریعہ آواز سنی جاتی ہے. اور دوسرا ہے الودھن کان. تیسرا ہے کل واحد من الاثنين. چوتھا ہے لیس ای واحد من الثلاث. تو بتائیں کیا ہوگا اس کا معنی؟ آپشن 3 سمعون معنی الاذن بھی ہے اور یہ بھی ہے قوت فی الاذن تدرک بها الاصوات. دونوں باتیں ایک ہی ہے، بس وہ الفاظ الگ الگ ہیں. سوال نمبر 10 دیکھیے. ماذا یقصد الشاعر بالبیت التالی. شاعر نیچے دیے ہوئے شعر سے کیا مراد لیتے ہیں؟ چلیے پہلے میں شعر کی تشریح کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد جواب آپ لوگ خود دیجیے گا پڑھ کے. تو چلیے سب سے شعر ہے ما اذا ما اتت من صاحب لك ذلة فكن انت محتالا لذلته عذرا. دیکھیے عطا یاتی اتیان کا مطلب ہوتا ہے آنا. یہاں مطلب یہ سمجھیے صدرات، صادر ہونا. اذا ما صدرت من صاحب لك. صاحب لك من سے ہوتا ہے تمہارے دوست. صاحب من سے دوست، لکا تمہارے دوست. ذلتن، ذل یذل من سے ہوتا ہے پھسلنا، اور ذلتن کا مطلب ہوتا ہے خطا. ذلتن کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ خطا. تو یہ ہوا اذا ما اتت من صاحب لك ذلتن. اتت کا مطلب آپ یہ سمجھیے صدرت. ٹھیک ہے، جب تمہارے دوست سے کوئی خطا صادر ہو جائے، یعنی جب تمہارے دوست سے کوئی غلطی ہو جائے، فکن انت محتالا لذلته عذرا. فکن انت، احتال یحتال احتیاط، اس کا مطلب ہوتا ہے ہیلا کرنا، یعنی کہ کوئی ریزن ڈھونڈنا. ہم دوسرے ورڈ میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بولتے ہیں برر یبرر تبریر. ٹھیک ہے،
تبریر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جسٹیفیکیشن کرنا، ٹھیک ہے. احتال احتیال میں سے ہیلا کرنا یعنی کہ کوئی ریزن ڈھونڈنا. فکن انت محتالا لذلته عذرا. عذر سے جانتے ہیں، عذر کا مطلب ہوتا ہے عذر یعنی جس کو بولتے ہیں ایکسکیوز. تو تم ڈھونڈنے والے ہو جاؤ اس کی غلطی کے لیے عذر، یعنی تم اس کی غلطی کے لیے کوئی ایکسکیوز ڈھونڈ لو، یہ مطلب ہوا. تو اب شعر کا سیدھا صاحب مطلب یہ ہوا کہ جب اپنے دوست سے کوئی غلطی ہو جائے تو اگر سچی دوستی ہے تو ہم یہ نہ کہیں غلطی ہو جائے تو چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ ہم اس کا ایکسکیوز ڈھونڈ کر کے خود ہم کہیں کہ نہیں انہوں نے اس وجہ سے ایسی غلطی کی ہوگی، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے. تو یہ شعر کا مطلب ہوا. اذا ما اتت من صاحب لك زلة فكن انت محتالا. کن من سے ہو جاؤ، انت تم، محتالا احتال احتیال اسی سے فاعل ہے، ڈھونڈنے والے ہو جاؤ، ہیلا ڈھونڈنے والے ہو جاؤ. عذر یعنی کہ عذر ہیلے کے طور پر لے آؤ ان کی غلطی کے لیے. تو اب یہ شعر کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو اب دیکھیے کون سا مادہ یقصد الشاعر بالبیت التالی، شاعر نیچے دیے ہوئے شعر سے کیا مراد لیتے ہیں. نمبر 1 ہے یجب علی المرء ان یؤاخذ صدیقہ علی زلته. انسان پہ واجب ہے کہ وہ اپنے دوست کا، دیکھیے آخذہ یؤاخذ، مؤاخذہ میں سے ہوتا ہے مؤاخذہ کرنا یعنی گرفت کرنا، پکڑ کرنا. کسی کوئی غلطی کیا تو ہم اس کو پکڑ کریں. تو انسان پہ ضروری ہے کہ اپنے دوست کی پکڑ کرے علی زلته، اس کے گناہ پہ، اس کی غلطی پہ. نمبر 2 علی صدیق اللہ یغمض البصر عن زلة صدیقہ. اور دوست پہ واجب ہے، دیکھیں اغمض البصر کا مطلب ہوتا ہے آنکھ بند کرنا. اغمض البصر میں سے کیا ہوتا ہے آنکھ بند کرنا، پھر مضارع یغمض البصر. دوست پہ واجب ہے کہ وہ آنکھ بند کر لے عن زلة صدیقہ، اپنے دوست کے گناہ سے، اپنے دوست کے گناہ سے وہ آنکھ بند نہ کرے. لا یغمض، آنکھ بند نہ کرے یعنی چشم پوشی نہ کرے، اس کو اردو میں بولتے ہیں. اور نمبر 3 ہے لا ينبغي للصديق ان یاتیا نہیں، غلط ہے، ان یعثر علی عذر یبرر زلة صدیقہ. دیکھیے لا ينبغي للصدیق، دوست کے لیے مناسب نہیں ہے ان یعثر علی عذر. دیکھیے اثر یعثر علی، اس کا معنی ہوتا ہے فائنڈ آؤٹ، کوئی چیز ڈھونڈ لینا، کھوج لینا، ٹھیک ہے. تو دوست کے لیے مناسب نہیں ہے ان یعثر علی عذر، کہ کوئی عذر وہ ڈھونڈ لے، یبرر زلة صدیقہ، جو اس کے دوست کے گناہ کا جسٹیفیکیشن کرے، ٹھیک ہے. اور نمبر 4 ہے من شیم الکرامہ ان یحتال الصدیق عذرا لزلة صدیقہ. شیمتن کی جمع ہوتی ہے شیم، اس کا مطلب ہوتا ہے اچھی بات، خصلت. کرامت میں سے جانتے ہیں اچھی کریم انسان ہونا. تو اچھے انسان ہونے کی پہچان یہ ہے کہ ان یحتال الصدیق، کہ دوست ڈھونڈ لے عذرا، کوئی عذر لزلة صدیقہ، اپنے دوست کے گناہ کے لیے. تو بتائیں کون سا آپشن صحیح ہوگا. ماذا یقصد الشاعر بالبیت التالی، بتائیں. جی آپشن 4 سے جی آپشن 4. بالکل صحیح. جی سوال نمبر 10 کا آپشن نمبر 4 صحیح ہوگا، کیونکہ شاعر جو کہنا چاہتے ہیں یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ جب دوست سے غلطی ہو جائے تو دوست کے لیے ہم کوئی عذر ڈھونڈ لیں، نہ کہ دوست کا مواخذہ کریں، نہ کہ دوست کی غلطی ہو جائے تو اس سے چشمہ پوشی نہ کریں، بلکہ چشمہ پوشی کرنی چاہیے. نہ کہ ہم جو ہے ان کے لیے عذر نہ ڈھونڈنے جائیں، بلکہ عذر ہمیں ڈھونڈنی چاہیے، ایکسکیوز ڈھونڈنا چاہیے. سر چلیے اب بتائیں. آسارا کے بعد آلائے تو اس کا معنی تو واجدہ کے معنی میں ہوتا ہے. تو ہاں وجہ کے معنی میں آسا، ہوتا ہے. ہاں وہ جو آلہ ہے نا وہ تو واجدہ کا معنی میں ہوتا ہے نا. ہاں 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 تو یہاں ڈھونڈنے کا معنی میں وہی تو بتا رہا ہوں، فائنڈ آؤٹ، ڈھونڈ لینا، کسی چیز کو ڈھونڈ کر کے نکال لینا. دیکھیے وجدہ اور اثر میں تھوڑا سا فرق ہے، ٹھیک ہے. اب کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے وجدہ میں سے ہوتا پانا، یعنی اس میں کوئی کوشش ہم نہیں کر رہے ہیں، بس کوئی چیز مل گئی پا لیے. لیکن اثر علی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ڈھونڈ کر کے نکالے. پانا ہوتا ہے لیکن آسانی سے نہیں، بلکہ ہم کوشش کر کے ڈھونڈ کے پائے ہیں، یہ مطلب دونوں میں فرق ہے تھوڑا سا. لیکن یہ ہے کہ آپ وجدہ بھی آپ اس کو سمجھ لیں تو کوئی غلطی نہیں، لیکن جب ڈیپ جائیں گے تو آپ کو فرق پیدا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے.
سوال نمبر 11 ہے لماذا رفع ذلة فی البیت التالی، ذلة کیوں مرفوع ہے نیچے دے ہوئے شعر میں؟ دیکھیے اذا ما اتت من صاحب لك ذلة فكن انت محتالا لذلته عذرا، تو ذلہ جو ہے مرفوع کیوں ہے؟ نمبر 1 یہ فاعل ہے، نمبر 2 یہ ہے مبتدا کہ مبتدا ہے ذلة، خبرہ محذوف، اس کی خبر محذوف ہے، نمبر 2 یہ ہے کہ خبر کہ یہ خبر ہے مبتداؤہ محذوف، اس کا مبتدا محذوف ہے، نمبر 3 ہے نائب الفاعل کہ نائب فاعل ہے۔ بتائیں کیوں یہ مرفوع ہے ذلتن؟ آپشن 1 آپشن آپشن جی 3 ہوگا، آپشن 3 جی نہیں آپشن 3 کیسے ہوگا؟ دیکھیے آپشن 3 نہیں، آپ سیدھا سے یہ سمجھیے نا، اذا ما اصل یہ عبارت اس طرح تھی اذا ما اتت ذلة من صاحب لك، اذا ما اتت ذلة من صاحب لك، تو یہ فاعل ہے اتت کی ڈائریکٹ، ٹھیک ہے، اور شعر ہے اسی وجہ سے وہ وزن بڑھانے کے لیے ذلہ کو لاسٹ میں لائے ہیں، اور اصل یہ تھا اذا ما اتت ذلة من صاحب لك، تو اس وجہ سے اس سوال کا آپشن نمبر 1 صحیح ہوگا، کیونکہ یہ فاعل ہے اس وجہ سے ذلتن مرفوع ہے، فاعل کیا ہے؟ یہ فعل کا اتت کا ہے۔ چلیے سوال نمبر 12 ہے ما معنی وقرن، کہ وقرن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آپ لوگ خود بتائیں گے وقرن کا معنی۔ احب الفتى ينفي الفواحش سمعه كأن به سمم صد جدار ليس يواحد من الثلاث، تو بتائیں کیا ہوگا؟ آپشن 1 آپشن 1 سر، جی آپشن 1 صحیح ہوگا۔ دیکھیے اس میں جو ہے نا جیسے ہم لوگ اردو میڈیم سے اس کو سمجھتے ہیں یا بنگلہ میڈیم سے، تو اس کو ڈیپلی نہ دیکھیں تو غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ اردو میں ترجمہ یہ کرا دیا ہے وہ اس کے کان میں ڈانٹ پڑ گئی ہو، ٹھیک ہے۔ اب ڈانٹ کو اگر اردو میں دیکھیں تو ڈانٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی صدن دیوار ہو، جدارن دیوار ہو، لیکن جب لغت میں جائیں گے تو وقرون کا مطلب ہوتا ہے سمامن، لیکن اردو میں چونکہ ڈانٹ پڑنا اچھا لفظ مانا جاتا ہے، مفہوم ادا کرنے کے لیے بول دیتے ہیں۔ لیکن سر بانگلہ میں بودھیروتا لکھتا ہے، جو جی بانگلہ میں ہوتے ہیں اس میں، جو بانگلہ میں ہوتے ہیں نا اس میں بودھیروتا لکھتے ہیں، اس میں سمجھ میں آ جاتا ہے بانگلہ میں۔ اچھا ہاں ٹھیک ہے، چلیے بہت اچھی بات ہے۔ آگے والا شعر ہے مرداس بن عباس السلمی، یہ شعر بھی بہت مشہور ہے، مرداس عباس بن مرداس السلمی کا جو شعر ہے قصیدہ ہے، یہ بہت ہی مشہور ہے، شاید اس کا یہی قصیدہ اتنا مشہور ہوا ہے۔ تو چلیے ماذا صحیح عن العباس بن مرداس، عباس بن مرداس کے بارے میں کون سی بات صحیح ہے؟ نمبر 1 ہوا من الشعراء المخضرمین، کہ وہ شعراء مخضرمین میں ہے، نمبر 2 ادرک الجاہلیہ والاسلام، کہ اس نے جاہلیت اور اسلام دونوں کو پایا ہے، نمبر 3 کل من الاثنین، نمبر 4 لیس کل واحد من الثلاث صحیحا، یعنی کہ تینوں میں آپشن سے کوئی 3 بھی صحیح۔ آپشن تو 3 اس ہوگا۔ کا آپشن نمبر 3 صحیح ہے۔ آپشن نمبر 3 کیوں صحیح ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عباس بن مرداس سلمی جو ہیں وہ شعراء مخضرمین میں ہیں۔ شعراء مخضرمین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیے خضرما یخضرمو خضرمتن، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دو زمانہ پانا، وہ لغوی معنی کیا ہوتا ہے ابھی میرا ذہن سے دیکھیے، تو مخضرمین کا مطلب یہ سمجھیے کہ دو زمانہ پانا، تو جس نے جاہلیت اور اسلام دونوں کو پایا ہے تو اسی کو بولتے ہیں کیا؟ مخضرمین، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے وہ من الشعراء المخضرمین، یہ بھی بات صحیح ہے۔ نمبر 2 یہ کہ ادرک الجاہلیہ والاسلام، کہ اس نے جاہلیت اور اسلام کو پایا، یہ بھی بات بھی صحیح، کیونکہ جس نے جاہلیت کو بھی پایا اور اسلام کو بھی پایا تو اسی شاعر کو بولتے ہیں شاعر مخضرم، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے آپشن نمبر 3 صحیح ہوگا۔ تو عباس بن مرداس علماء کے بارے میں یاد رکھیں کہ یہ بھی کس کی طرح؟ کعب بن زہیر کی طرح اور حسان بن ثابت کی طرح کیا تھے؟ شعراء مخضرمین میں سے تھے۔ ما کنیتو، امیت کیا تھی؟ ابو الہیثم، ابو زید، ابو عمرو، ابو الحارث، تو اس کی کنیت جو تھی ابو الہیثم تھی، ٹھیک ہے۔ ابو الہیثم۔ عباس بن مرداس، جی ابو الہیثم۔ اور نمبر 3 ہے متى اسلم العباس بن مرداس، کیونکہ یہ پہلے
ऑप्शन 4 होगा। जाहिली दौर के थे तो पहले वो इस्लाम नहीं ली। जी कुछ कह रहे हैं आप? जी वो ऑप्शन 4 होगा उसका। जी 4 होगा, बिल्कुल सही। देखिए बात याद रखिए, यहाँ पे मक्का नहीं है। कुबैल क्या है? तस्गीर है, मतलब पहले। इसका मतलब ये हुआ कि फतेह का जब होने वाला था बस उसी से कुछ पहले उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। अब ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। युदआ फारिसल आबीद। देखिए अब्बास बिन था फारिसल आबीद, ठीक है। तो अब्बास बिन मिर्दास सलमी का है फार। जी आवाज नहीं आ रही क्या? ये आवाज आ रही है तो। अच्छा ठीक है। ये दिया गया कि माइक ऑन करें तो इस वजह से। जी ठीक है। तो अब्बास बिन मिर्दास सलमी का एक लक़ब है फारिस। तो फमन काना अबीदन, तो वो अबीद जो थे वो कौन थे? अबीद नंबर 1 है काना इब्नहू, उसके बेटे थे। काना फरस, उसका घोड़ा था। काना अब्दू, उनका गुलाम था। काना अखा, उनका भाई था। तो बताएं इसका आप लोगों ने पढ़ा है? चलिए हम लोग पढ़ते हैं। अब्दू देख अब्दू था। अल अबीद जो है ना, फारिस में से क्या होता है? फारिस में से होता है हु इज राइडिंग हॉर्स, जो कि घोड़ा पे सवार होता है। घोड़ सवार को बोलते हैं फारिस, ठीक है। और अल अबीद जो था ना, इनका घोड़ा था। अपने घोड़े का नाम इसने अल अबीद रखा था, तो इसी वजह से इनको कहा जाता था फारिसुल अबीद। तो फमन काना अबीदन, तो अबीद कौन था? कान फरस हो, अबीद उनका घोड़ा था। तो इस वजह से सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। दम्मल खमरा व हर्रमहा फिल जाहिलियत वल इस्लाम, कि वो शायर कौन से हैं जिसने शराब की मजम्मत की, शराब की बुराई की। वह हर्रमहा फिल जाहिलियत, और जाहिलियत में शराब को उसने हराम करार दिया। वह अस्लामा, और फिर उन्होंने इस्लाम लाया। हसन बिन साबित, काब बिन ज़ुहैर, अब्बास बिन मिर्दास सलमी, अब्दुल्लाह बिन रवाहा। तो ये कौन है? अब्बास अब्दुल बिन मिर्दास सलमी है, अब्दुल ठीक है। तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि अब्बास बिन मिर्दास सलमी वो शायर हैं जो कि इस्लाम जब नहीं लाए थे, जाहिलियत में इन्होंने शराब को छोड़ने की बात कही थी, ठीक है। तो इस वजह से इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हसन बिन साबित डाल दें या काब बिन ज़ुहैर या अब्दुल्ला बिन रवाहा। घर से इन लोगों ने इस्लाम लाया, लेकिन जाहिलियत की बात हो रही है। जाहिलियत में ये स्पेशलिटी, ये खुसूसियत सिर्फ और सिर्फ अब्बास बिन मिर्दास सलमी की थी कि उन्होंने शराब की बुराई की जाहिलियत में भी। अब्बास बिन मिर्दास कब मरे? ये कब मरे? खिलाफत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हाँ जी, फिर खिलाफत उमर, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत में मरे थे अब्बास बिन मिर्दास सलमी। अब्बास बिन मिर्दास, अब्बास बिन मिर्दास के बारे में कौन से बात? काना लैसा मिनल मुअल्लफति कुलूबुहुम, कि वो मुअल्लफ कुलूबिन में से नहीं थे। देखिए पहले एक टर्म है कुरान में मुअल्लफतु कुलूबुहुम, ठीक है। मुअल्लफतु कुलूबुहुम का क्या मतलब होता है? ठीक है, अल्लफ़ युअल्लिफ़ु तालीफ, इसका मतलब होता है जोड़ना। तो मुअल्लफतुन जोड़ा हुआ, कुलूबुहुम उनका दिल, यानी जिनका दिल जोड़ा हुआ। असल में बात यह है ना कि शुरू शुरू में कुछ लोग जो इस्लाम लाए थे, उनको कुछ मतलब उनको माइल करने के लिए इस्लाम की तरफ उनको कुछ दिया जाता था, ठीक है, कुछ पैसे, बैतुल माल वगैरह से, इस तरह से। तो उन्हीं को कहा जाता था मुअल्लफतु कुलूब। तो अब सवाल यह है कि मादा सही होना अब्बास बिन मिर्दास, अब्बास बिन मिर्दास के बारे में कौन सी बात सही है? काना लैसा मिनल मुअल्लफति कुलूबिहिम, कि वो उन लोगों में से नहीं था कि जिनके दिल जोड़ने के लिए जिनको कुछ दिया गया शुरू में। नंबर 2, काना मिनल मुअल्लफति कुलूबिहिम वलम यहसुन इस्लामुहु, ये उन लोग मुअल्लफत कुलूबिहिम में से थे, लेकिन इनको दिया गया इनकी दिलजोई के लिए, लेकिन फिर भी लम यहसुन इस्लामुहु, इनका इस्लाम अच्छा नहीं हुआ। यानी मतलब ये कि ये अच्छे मुस्लिम नहीं बन पाए।
اور تھرڈ یہ ہے کان من المؤلفۃ قلوبہم وحسن اسلامہ، کہ یہ مؤلفۃ قلوبہم میں تھے اور ان کا اسلام بھی اچھا ہوا، یہ 3. بہترین. ہاں تھرڈ ہے کل واحد من الصلاۃ. تو اس کا آپشن نمبر تھرڈ صحیح ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ عباس بن مرداس سلمی کو دل جوئی کے لیے ان کو کچھ دیا گیا تھا شروع میں، لیکن بعد میں پھر یہ ان کا اسلام بہت اچھا ہو گیا، پکے سچے اور پختہ مسلم بن گئے اور صحابی میں نام لکھایا. صاحب ایو من الکلام التالی غیر صاحب، کہ کون سی بات غیر. نمبر 1 کانا عباس بن مرداس بدوی قحن، کہ عباس بن مرداس خالص یعنی پیور بدوی تھے. بدوی کس کو بولتے ہیں؟ بدوی مطلب جو کہ دیہات میں رہتے، یعنی کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پیور دیہاتی تھے. نمبر 2 لم یسکن عباس بن مرداس مکہ ولا المدینہ، مرداس نہ ہی مکہ میں رہے نہ ہی مدینہ میں رہے. آپشن نمبر 2 یہ ہے. آپشن نمبر 3 ہے کانا عباس بن مرداس ینزل فی بادیۃ البصرہ، کہ عباس بن مرداس یہ بصرہ کے گاؤں میں دیہات میں رہتے تھے. تو اس کا کون سا آپشن صحیح ہو؟ آپشن 3. 4 نمبر یعنی 4 نمبر ہوگا، یعنی جو تینوں میں سے ایک نہیں ہے بلکہ اوپر. جی بالکل آپشن نمبر 4 صحیح ہوگا. آپشن نمبر 4 کیوں صحیح ہوگا؟ آپشن نمبر 4 اس وجہ سے صحیح ہوگا کہ سوال آپ کا یہ ہے کون سی بات غیر صائب یعنی کہ غیر صحیح ہے. تو آپ کی یہ بات بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بات بھی صحیح ہے، یہ سارے فیکٹ صحیح ہیں تینوں. تو اس وجہ سے صحیح آپشن نمبر 4 صحیح ہوگا کہ لیس ای واحد من الثلاث غیر صحیح، کہ تینوں میں سے کوئی بھی غیر صحیح نہیں ہے بلکہ تینوں کے تینوں صحیح ہیں. رجل النحيف فتزدريه وفي اثوابه اسد مزیر. ٹھیک ہے. الرجل، چلیے پہلے ہم شعر سمجھ لیتے ہیں. الرجل النحیف، نحیف کا دبلا پتلا. ازدرا ازدری ازدراءً کا مطلب ہوتا ہے احتقر یحتقر، یعنی کہ کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو چھوٹا سمجھنا. ترى الرجل النحيف فتزدريه، تم ایک دبلا پتلا آدمی کو یعنی کہ چھریرے بدن والے آدمی کو دیکھتے ہو تو فتزدری، تو تم اس کو حقیر سمجھتے ہو. حالانکہ بات یہ ہے وفی اثوابہ اسد مزیر، جبکہ ان کے کپڑوں میں ہی طاقتور ہے، جبکہ ان کے کپڑوں میں طاقتور شیر ہے. مطلب یہ ہو کہ دبلا پتلا آدمی ہے تو تم اس کو کمزور مت سمجھو، بلکہ اس کے کپڑے کے اندر جو ان کے باڈی ہے، ڈھانچہ ہے، وہ شیر کی طرح طاقتور ہو سکتا ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ کس نے کہا تھا؟ آپشن 1 عباس بن مرداس. حاتم طائی عباس بن مرداس. جی تو یہ شعر عباس بن مرداس سلیمی نے کہا تھا، تو آپشن نمبر 1 صحیح ہوگا. کیا مانا ہے فی البیت تابعہ اسد مزیر؟ تو بتائیں کون سا آپشن صحیح ہوگا، بتائیں پڑھ کر کے. آپشن 1 آپشن پورا پڑھیے پھر جواب دیجیے. سوری سر، یعنی 4 نمبر آپشن ہوگا، تینوں تو ایک ہی کے معنی میں ہے، تو 4 آپشن ہوگا. جی بالکل ویری گڈ. آپشن نمبر 4 صحیح ہوگا اس کا. کیوں؟ وجہ یہ ہے تزدریہی کا معنی ہے کسی کو حقیر سمجھنا، تو جو تینوں آپشن ہے تینوں کا یہی معنی ہے، تحت سمجھنا. تخف بھی کا مطلب حقیر سمجھنا. اہانا یہینو، اس کا بھی معنی وہی ہے، کسی کی اہانت کرنا یعنی کہ حقیر سمجھنا. سوال نمبر 11 ہے وہ آپ لوگ نحیف، کہ الرجل النحیف کا کیا معنی ہوتا ہے نیچے دے ہوئے شعر میں. ترى الرجل النحیف فتزدریہ وفی اثوابہ اسد مزیر. تو الرجل النحیف کا کیا معنی ہے تو وہ بتائیں. الرجل الحزیل 1 نمبر آپشن. آپشن 1 سے 1.
ऑप्शन नंबर Option 1 one. बिल्कुल रजुल नहीब का नंबर 1 सही होगा, क्योंकि नहीब का मतलब है अर्रजुल हजील, यानी कि कम कभी भी नहीं हो सकता ताकतवर, शदीद का मतलब ताकतवर। चलिए इसकी तशरीह कर लेंगे। নবী স্যার কবিতাটা পড়ালো, ওখানে কটা লাইন আছে কেউ বলবে? जी वो स्क्रीन क्लियर है, विजिबल है? चलिए मैं बताता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 क्यों सही होगा? वन इस वजह से होगा, शेर में कहा जा रहा है कि जब तुम किसी हैंडसम इंसान जो देखने में अच्छा होता है उनको आजमाते हो तो तुम्हारे गुमान के खिलाफ निकलता है। तो वो चीज़ जो है ऑप्शन नंबर 1 में पाया जा रही है। और 2 में जो है बुरे किरदार, बुरे इंसान के बारे में बताया जा रहा है कि बुरे इंसान को आजमाते हो। और थर्ड में जो है जो दुबला पतला इंसान है उसके बारे में है कि तुम दुबले पतले इंसान को आजमाते हो। फोर्थ में है कि तुम मरीज इंसान को आजमाते हो। तो जबकि शेर में यहाँ पे यह है कि तुम हैंडसम यानी कि देखने में जो अच्छा उनको आजमाते हो। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका, शायद इससे ही मुराद लेते हैं। क्लियर हो? कुछ सुनाई नहीं दिया था, फिर से उसको बोलिए। जो एक वर्ड आया है तरीर, इसका जिद क्या है, यानी कि इसका अपोजिट क्या है? हसनुल है या हसनुल बज़्ज़ा, रसुल है या लैसा युवाहिद मिन सलास। तो बता पाएंगे कौन सा है, कौन सा सही है? बताएं, वन अगर वन किसी ने वन पढ़ा हो तो। वन ऑप्शन नहीं नहीं नहीं, गौर से पढ़िए ऑप्शन। देखिए तरीर का मतलब होता है, तरीर का मतलब होता है कि जो देखने में अच्छा लगता हो, ज़ाहिरी शक्ल सूरत में, कपड़े में, तो उसको बोलते हैं हसनुल हया। बोलते नहीं, जिनका अपीयरेंस अच्छा होता है तो उसी को बोलते हैं तरीर। हसनुल बज़्ज़ा भी उसी को बोलते हैं। तो इसका मुझे जिद यानी कि अपोजिट तलाश करना, तो ये हया। रसूल है होता है कि जिसका अपीयरेंस यानी कि ऊपर वाला मतलब देखना में, ज़ाहिरी तौर पर देखने में वो बहुत ही बदहाल हो। वह है रसूल है यार। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 पढ़ा दीजिए। वो स्क्रीन बंद हो गया था, आवाज भी चली गई थी। जी सर, फिर से पढ़ा दीजिए। कि तरफ से एक को आप कर लें प्लीज। क्लियर हुआ आप लोगों को? जी एस के गुलाम, सिराजुल भाई, एमडी मोहम्मद खैरुल इस्लाम, आवाज आ रही मेरी? जी आवाज आ रही है मगर स्क्रीन तो नहीं, अभी आ रहा है सर। तो ये क्लियर हुआ, ये सवाल नंबर 12। सर स्क्रीन देखा ही नहीं दे रहा। सवाल नंबर 12 एक बार बोलिए सर। बहुत देर से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था सर। अच्छा स्क्रीन सारे चलिए मैं दोबारा शेयर करता हूँ, दोबारा शेयर करता हूँ। स्क्रीन है अब? जी सर है। जी सर अभी क्लियर है। जी अभी क्लियर तो है। ये बताइए, सवाल नंबर 12 मैं बता रहा था कि आप लोग सुन पाए या नहीं पाए? 11 भी नहीं सुन सर, पाया हम लोग नहीं सुन 11 पाए। हाँ 11 भी नहीं अच्छा सुन पाया, तब 11 ना भी। मैं परेशान हूँ, मैं सोच रहा हूँ कितना सन्नाटा क्यों है, आवाज नहीं जा रही थी। चलिए फिर से करते हैं। देखिए सवाल नंबर 11 में ये था कि अर्रजुल नहीफ का क्या माना होता है। तो अर्रजुलु, ये शेर जो है तरा रजुल नहीफ फतज़दरी, तो अर्रजुल नहीफ का क्या माना होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, क्योंकि नहीफ बोलते हैं हजील को, अर्रजुल बोलते हैं रजुल को। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। सवाल नंबर 12 पे चलें और फिर से समझें ठीक से। 12 शेर है
کہ ماذا سوال ہے کہ ماذا یقصد الشاعر بالبیت التالی، شاعر نیچے دیے ہوئے شعر سے کیا مراد لیتے ہیں؟ اب نیچے دیا ہوا جو شعر ہے اس کا سیدھا سا مطلب یہ سمجھیں آپ کہ تریر ایک ورڈ آیا ہے، تریر کا معنی ہوتا ہے کہ جو دیکھنے میں اچھا لگتا ہو، یعنی کہ ہینڈسم لگتا ہو، ہینڈسم ہو، جو دیکھنے میں اچھا لگتا ہو، تریر بولتے ہیں اسی کو، عربی میں بولتے ہیں حسن الحیہ۔ اب مجھے آپ بتائیں حیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حیا کا مطلب ہوتا ہے شکل و صورت، ٹھیک ہے؟ حسن من سے ہوتا ہے اچھا، یعنی کہ جو شکل و صورت کا بھولا بھالا ہو، اچھا ہو دیکھنے میں، تو اس کو بولتے ہیں قریب، ٹھیک ہے؟ تو اب آجب یوجب ایجاب کا مطلب ہوتا ہے پسند آنا، تو یعجبو کا تریرو، تو تم کو ہینڈسم انسان پسند آتا ہے، فتب تلی، تو تم اس کو آزماتے ہو، ابتلا ابتلی ابتلاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آزمانا، تو تم اس کو آزماتے ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فیخلف ظنک الرجل الطریر۔ اب یہ دیکھیے اخلف الظن کا مطلب ہوتا ہے کہ گمان کے خلاف نکلنا، یعنی کہ جو ہم ایکسپیکٹیشن رکھتے تھے اس کے خلاف نکلنا، اسی کو بولتے ہیں اخلف الظن۔ جیسے فار ایگزامپل اگر ہم یہ کہیں کہ میرے دوست تو میرے گمان کے خلاف نکلا، تو ہم یہ کہیں گے اخلف صدیقی ظنی، تو میرے دوست میرے گمان کے خلاف نکلا، تو وہی ہے فیخلف ظنک الرجل الطریر، تو وہ ہینڈسم انسان تمہارے گمان کے خلاف نکلتا ہے۔ تو اب اس شعر کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ہینڈسم انسان ہوتا ہے، وہ تم کو پسند آ جا رہا ہے، پسند آنے کے بعد تو تم اس کو پھر بعد میں آزماتے ہو، تو آزمانے کے بعد تمہارے گمان کے خلاف نکلتا ہے، کیوں کہ تمہارا گمان یہ تھا یہ اوپر سے دیکھنے میں اتنا اچھا ہے، ہینڈسم ہے، تو اندر سے بھی اچھا ہوگا، نرم دل ہوگا، اور جو ہے بہت ہی کیئرنگ ہوگا، لیکن جب آزمایا تو پتہ چلا کہ نہیں، بہت ہی سخت دل بھی ہے اور بہت ہی مطلب اچھا نہیں ہے اندر سے۔ تو شعر کا مطلب یہ ہوا سیدھا سا۔ تو اب آواز آ رہی ہے میری اپنا؟ تو اب جی اس سر کا بالکل آپشن، کلیئر ہے، آپشن 1 اس کا آنسر ہوگا۔ ہاں آپشن تو اس 1 کا سے جو آپشن نمبر 1 اس کا صحیح ہوگا سر، ٹھیک ہے؟ چلیے سب کو کلیئر ہے یا اور میں پھر سمجھاؤں؟ چلیے سوال نمبر 13 نہیں ہے ما ضد ایکسپلین کر البدء۔ دیجیے، 12 کا ایکسپلین کر اب دیجیے۔ دیکھیے، چلیے اس کا آپشن دیکھیے، آپشن نمبر 1 ہے، سوال یہ ہے کہ شاعر اس شعر سے کیا مراد لیتے ہیں؟ اب شعر کا مفہوم آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے ابھی جو بتایا ہیں، تو پھر آپ آپشن دیکھیے۔ آپشن نمبر 1 ہے عندما تمتحن الرجل الذي يبدو ذا هيئة حسنة يخيب ظنك، اس میں کچھ ورڈ ہیں وہ سمجھ جائیں ہیں۔ امتحانہ کا مطلب ہوتا ہے جانچنا، عندما تمتحن الرجل الذي، جب تم اس آدمی کو جانچتے ہو جو کہ یبدو، بدا یبدو کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، ٹو بی اپیئر، یعنی کہ ظاہر ہونا، ذا ہیئۃ حسنہ، حیا من سے شکل و صورت، حیا حسنہ من سے اچھا، ذا ہیئۃ حسنہ یعنی صاحب حیات حسنہ، اچھے شکل و صورت والا۔ تو کیا ہوا عندما تمتحن الرجل الذي يبدو ذا ہیئۃ حسنہ، کہ جب تم اس آدمی کو آزماتے ہو جو کہ اچھی شکل و صورت والا ظاہر ہوتا ہے، یخیب ظنک، تو وہ تمہارے گمان کے خلاف نکلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپشن نمبر یہ ہو گیا 1، یہ ہوا۔ تو آپشن نمبر 1 ہی صحیح ہے اس کا، کیوں؟ بات یہ ہے کہ شاعر اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ شاعر اس شعر کو آپ پڑھیں تو اس شعر کو پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے شاعر یہی کہنا چاہتا ہے کہ بھائی اگر تم کوئی ہینڈسم انسان کو آزماتے ہو تو تمہارے وہ گمان کے خلاف نکلتا ہے۔ تو یہ جو آپشن نمبر 1 ہے اس میں یہی بات کہی جا رہی ہے۔ ایک ورڈ یہاں پہ یخیب الظن، یہ آپ سمجھ جائیں ورنہ پریشان ہوں گے۔ دیکھیے ایک ورڈ ہے خیبہ یخیب تخیباً، یہ کس سے بنا ہے؟ یہ خیبہ سے بنا ہے۔ خوابہ یخیب خیبتاً من سے کیا ہوتا ہے؟ ناکام ہونا، اور خیبہ من سے ہوتا ہے ناکام کرنا۔ تو یخیب ظن کا مطلب ہوگا تمہارے گمان کو ناکام کر دیا۔ اب کسی کے گمان کو، کسی کی امید کو ناکام کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ کسی کی امید کو ناکام کرنے کا مطلب یہ ہوا اس کی امید کے خلاف نکلنا، تو یہ ہوا گمان کے خلاف نکلنا، بولیں گے یخیب ظن کا۔ جیسے فار ایگزامپل کسی سے ہماری اچھی ایکسپیکٹیشن ہے، وہ اس کے خلاف آیا تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں انت خیبت ظنی، آپ میرے گمان کے خلاف نکلے۔ تو آپشن نمبر 1 اس کا صحیح ہوگا۔ آپشن نمبر 2 دیکھیے عندما تختبر الرجل السیء الخلق یخیب ظنک، کہ جب تم آزماتے ہو اس آدمی کو السیء الخلق جو کہ بد اخلاق، السیء الخلق میں سے ہوتا ہے بد اخلاق، تو تمہارے گمان کے خلاف نکلتا ہو، تو یہ آپشن صحیح نہیں ہوگا کیونکہ شاعر السیء الخلق یعنی بد اخلاق کی بات ہی نہیں کر رہا ہے۔ اور آپشن نمبر 3 ہے عندما تختبر الرجل
النحیف یخیب ظنک، کہ جب تم کمزور آدمی کو آزماتے ہو تو تمہارے گمان کے خلاف نکلتا ہے. یہ بھی صحیح نہیں ہوگا کیونکہ شاعر الرجل النحیف کی بات ہی نہیں کر رہا ہے. آپشن نمبر 3 ہے عندما تمتحن الرجل المریض، کہ جب تم کسی مریض انسان کو آزماتے ہو یخیب ظنک تو تمہارے گمان کے خلاف نکلتا ہے. تو یہ بھی صحیح نہیں ہوگا کیونکہ شاعر مریض کی بات ہی نہیں کر رہا ہے، شاعر بات کر رہا ہے اس ہینڈسم انسان کی. چلیں سوال نمبر 16 ہے. چلیے آپ لوگوں نے طریر سمجھ لیا ہے تو اس کا بھی بتا دیں گے. ما ضد کلمت الطریر، جو لفظ طریر ہے، طریر اس کا اپوزٹ ورڈ کون سا ہے؟ طریر، طریر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طریر کا مطلب ہوتا ہے ہینڈسم، جو دیکھنے میں اچھا ہو. اور بزم ان سے کیا ہوتا ہے؟ بزہ آپ دیکھ لیجئے، بزم ان سے ہوتا ہے اپیرینس، یعنی کہ ظاہری حالت انسان کی. تو اب بتائیں کہ طریر کا اپوزٹ ورڈ کون سا ہوگا؟ حسن الحیا، حسن البزہ یا رس الحیا؟ بتائیں. آپشن تھرڈ. جی آپشن 3 صحیح ہوگا، رس الحیا ہوگا. ایک منٹ رکیں، اسکرین کلیئر ہے؟ جی سر. جی جی تو رس الحیا کلیئر ہے کسے سر. بولتے ہیں؟ رس الحیا بولتے ہیں کہ رسم سے ہوتا ہے کہ جو پراگندہ ہو، جو اچھا نہ ہو. حیا میں سے ظاہری شکل و صورت جن کو اچھا نہ ہو تو اسی کو بولتے ہیں رس الحیا. تو الطریر جو ہے اس کا اپوزٹ ورڈ رس الحیا ہو. حسن الحیا کا مطلب یہی ہے، الطریر ہے. حسن البزہ کا بھی مطلب ہے الطریر. رس الحیا جو ہے الطریر کا اپوزٹ ورڈ ہے. چلیے سوال نمبر 14 ہے. ماذا صحیح عن کلمت فراخن، لفظ فراخن کے بارے میں کون سی بات صحیح ہے؟ دیکھیے بغاث الطیر اکثرها فراخا وام الصقر مقلات ونزور، تو اس میں فراخن کے بارے میں کون سی بات صحیح ہے؟ یہ شعر جو ہے نا، اس شعر کا ترجمہ ہم بعد میں کریں گے کیونکہ اس میں کچھ ورڈز ہیں تو سوچ رہا ہوں آپ لوگ خود سے جواب دیں اگر آپ نے پڑھا ہے تو یہ جو ورڈ ہے فراخن، اس کے بارے میں کون سی بات ہے کہ فراخن مصدر ہے، اس میں مبالغہ ہے، مبالغہ یا جمع، كل من کہ فراخن الثلاث. جمع ہے، مفردہ فرخن، آپشن فور اور سر. اس کا مفرد آپشن فرخن فور. ہے. ماذا آپشن ولد، 4. آپشن نہیں، تھری سر، تھری. تھرڈ ہو گیا سر، تھرڈ. تھرڈ. آپشن تھری نمبر ہوگا. صحیح رہا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ تریرون کے بارے میں کون سی بات صحیح ہے؟ تریرون کے بارے میں جو بات صحیح ہے وہ یہی ہے، آپشن نمبر والے. تریرون کے بارے میں آپشن نمبر 3 والی بات صحیح ہے. ایک منٹ رکیے گا، ریکارڈنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ریکارڈنگ ہے جی، ٹھیک ہے. تو سوال نمبر 14 میں لفظ فراخن جو ہے اس کے بارے میں آپشن نمبر 3 صحیح ہوگا. کیوں؟ وجہ ہے کہ فراخن جمع ہے اور مفردہ فرخن، اور اس کی مفرد فرخن آتی ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ولد الطائر، پرندے کا بچہ، اسی کو بولتے ہیں فرخن جمع فراخن. تو آپشن نمبر 3 صحیح ہوگا. اب آگے دیکھیے کہ سوال نمبر 15 ہے. ماذا صحیح عن کلمت مقلات، تو مقلات کے بارے میں کون سی بات صحیح ہے؟ دیکھیے میں ایک چیز اور بتا دوں، آج کے بارے میں جو ابھی میں پڑھانے سے پہلے میں خود ایک بار پڑھتا ہوں، چونکہ میں نے کوشچن بنایا لیکن ایک بار پڑھتا ہوں تو کچھ ورڈز ہوتے ہیں جو ذہن میں نہیں ہوتا ہے تو میں اس کو دوبارہ دیکھتا ہوں. جو دیکھتا ہوں آج سے میں نے پلان بنایا ہے کہ ان ورڈ کو میں لکھ لوں، لکھنے کے بعد میں آپ لوگوں کو سینڈ کر دوں گا اسی میں. تو آج جو وائز ایپ پہ یہ پہلے ہی دے دیا گیا ہے تو اس میں ورڈ بھی ہوں گے کچھ ورڈ، تو ان ورڈ کو بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کبھی بھی. تو سوال نمبر 15 ہے. ماذا صحیح عن کلمت مقلات، کہ مقلات کے بارے میں کون سی بات صحیح ہے؟ اب یہ دیکھیے بغاث الطیر اکثرها فراخا وام الصقر مقلات ونزور. تو المراد نمبر 1 ہے المراد بالمقلات الانثى التي لا يعيش لها ولد، کہ مقلات سے مراد ہے، یعنی مقلات کا مطلب ہے الانثى، وہ عورت التي لا يعيش لها ولد، کہ جس کا بچہ زندہ نہیں رہتا ہے. یعنی مطلب یہ کہ اس کے برتھ ہوتے ہی وہ زندہ نہیں رہ پاتا، بچہ مر جاتا ہے. تو مقلات کا ایک مطلب یہ ہے. یا یہ کہ المراد بالمقلات الانثى التي تلد واحدا ثم لا تلد بعد ذلك،
کہ مقلات کا مطلب ہے کہ وہ عورت جو کہ ایک ہی بار پیدا جنتی ہے اور ایک بار جننے کے بعد دوبارہ نہیں جنتی ہے۔ آپشن نمبر 3 ہے کہ المقلات مفرد، کہ مقلات مفرد ہے، وجمعہ مقالید، اور مقلات کی جمع ہے مقالید۔ تو آپشن نمبر 4 ہے کل من الثلاث۔ تو صحیح آپشن جو ہے آپشن نمبر 4 صحیح ہوگا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ سوال آپ کا ہے کہ مقلات کے بارے میں کون سی بات صحیح ہے، تو تینوں کی تینوں باتیں صحیح ہیں۔ وہ کون سی؟ ایک تو یہ کہ مقلات کا مطلب ہوتا ہے الانثی التی لا یعیشها ولد، کہ وہ عورت جس کا بچہ زندہ نہ رہتا ہو، اور مقلات کا مطلب یہ بھی ہے کہ الانثی التی تلد واحدا، کہ وہ عورت جو ایک بار جنتی ہو ثم لا تلد بعد ذلك، ایک بار جننے کے بعد دوبارہ نہیں جنتی ہو۔ اور مقلات کا جو تیسرا آپشن یہ بھی صحیح ہے، کیونکہ المقلات یہ مفرد ہے، اس کی جمع ہے مقالید۔ چلیے آپشن نمبر 16 ہے، اس کا جواب آپ لوگ خود دیں گے، غور سے شعر پڑھیے گا۔ چلیے سوال جواب دینے سے پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں اس کا۔ لماذا نصبت کلمۃ فراخن، کہ لفظ فراخن کو کیوں نصب دیا گیا ہے؟ شعر دیکھیے، بغاث الطیر اکثرها فراخن وام الصقر مقلات ونذیر۔ بغاث جو ہے نا ایک پرندے کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو کون سا تو بولتے ہیں، کون سا پرندہ میرے ذہن سے نکل گیا، آپ لوگوں کے ذہن میں ہے کچھ؟ بغاث کس پرندے کو بولتے ہیں؟ ایک پرندہ ہوتا ہے بغاث جو بہت زیادہ بچے دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی کو بولتے ہیں بغاث۔ تو بغاث الطیری یعنی بغاث پرندہ، اکثرها ان پرندوں میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں فراخن کی بات ہے، یعنی کہ جو بغاث پرندہ ہے وہ سب سے زیادہ بچے جنتی ہیں۔ وہ ام الصقر، صقر میں سے کیا ہوتا ہے؟ چیل، اور چیل کی ماں مقلات و نذور، وہ کیا ہوتی ہے؟ بانجھ ہوتی ہے۔ مقلات میں سے ہم نے پڑھا تھا کہ المرأة التي لا يعيشها لا ولد، جس کو بچے نہ پیدا ہوں تو اس کو ہم اردو میں بانجھ بولتے ہیں۔ اور بانجھ کا ایک دوسرا بھی ورڈ ہے عربی میں، وہ بولتے ہیں عقیمتن، ٹھیک ہے؟ بانجھ کا ایک دوسرا ورڈ ہے عقیمتن، جیسے کہ وہ شعر ہے نا حافظ ابراہیم بیگ کا کہ رجعت لنفسی فهمت حساتی ونادیت قومی فاحتسبت آیاتی رمونی بعقم فی الشباب ولیتنی، شعر ہے رمونی بعقم فی الشباب، رمونی بعقم فی الشباب، لوگوں نے مجھے نوجوانی بانجھ پن کا تانا دیا۔ تو عقم کا مطلب ہوتا ہے بانجھ پن، تو مقلات کا ترجمہ ہم کریں گے عقیمتن یعنی بانجھ۔ تو ام الصقر مقلات و نذور، اور یہ باز کی ماں یعنی کہ باز پرندہ وہ یا تو بانجھ ہوتا ہے یا کم بچے دینے والا ہوتا ہے۔ تو اب اس میں یہ دیکھیے لفظ فراخ جو ہے، فراخ، یہ فراخ منصوب کیوں ہے؟ دیکھیے شعر سمجھ میں آیا پہلے یہ بتائیں یا پھر سے سمجھائیں؟ جی بتائیں، پہلے یہ بتائیں کہ یہ شعر کلیئر ہوا؟ چلیے تو اب جی اس سر میں سمجھ میں آ گیا۔ فراخن، فراخن، تو فراخن منصوب کیوں ہے؟ اب دیکھیے آپشن دیکھیے، نمبر 1 مفعول بھی، نمبر 2 حال، نمبر 3 تمیز، نمبر 4 مفعول له۔ بتائیں کیا ہوگا؟ آپشن 3 سر۔ جی ویری گڈ، آپشن 3 صحیح ہوگا کہ فراخن یہ منصوب کے ہیں تمیز ہونے کی بنا پر۔ کیوں؟ وجہ ہے کہ تمیز کس کو بولتے ہیں؟ تمیز بولتے ہیں ما یزیل ابہام ما قبلہ، جو اپنے سے پہلے کے جو غموز ہوتا ہے، جو ابہام ہوتا ہے اس کو دور کرتا ہے، اسی کو بولتے ہیں تمیز۔ جیسے یہ دیکھیے بغاث الطیری کہ بغاث پرندہ اکثرها سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اب یہ بتائیے یہاں پہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں تو یہ اس میں ایک طرح کا ابہام اور غموز ہے۔ کیوں غموز ہے؟ وجہ ہے کہ اگر ہم یہ بولتے چلے جائیں کہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ ہوتا ہے، تو بھائی کیا زیادہ ہوتا ہے وہ تو کلیئر ہونا چاہیے نا۔ تو اسی کو کلیئر کیا فراخن نے، اور جو چیز کلیئر کرتا ہے اپنے سے پہلے کی کسی بات کو اسی کو کیا بولتے ہیں؟ تمیز بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فراخن کیوں منصوب ہے؟ تمیز کے لیے۔ کلیئر ہو گیا؟ چلیے آگے چلتے ہیں۔ دیکھیے سوال نمبر 17 ہے کہ ایوم من الکلمات ایوم من الکلام التالی غیر صائب عن کلمت نذور، کہ نذور کے بارے میں کون سی بات غیر صائب یعنی مطلب صحیح نہیں ہے؟ غیر صائب سے کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے نذور کے بارے میں۔
شعر ہے بغات الطیری اکثرها فراخا وام السقی مقلات ونذور. تو نمبر 1 ہے کہ نذور جمعہ نذور، کہ نذور جو ہے یہ نذور یہ مفرد ہے، ٹھیک ہے، اس کی جمع آتی ہے نذور. نمبر 1 یہ ہے. نمبر 2 ہے المراد بها المرأة القلیلة الولد واللبن. اس کا مطلب ہے وہ عورت القلیلۃ الولد جس کا بچہ کم ہو، واللبن اور دودھ بھی کم ہو. نمبر 3 ہے استعملت کلمۃ نذور فی الطیر توسعا، کہ لفظ آپشن نمبر نذور، جی لفظ نذور پرندوں میں استعمال ہوا ہے توسع کے طور پر. ٹھیک ہے، تو آپشن نمبر 4 اس کا صحیح ہے بالکل. لیکن ایک چیز یہاں پہ اور سمجھنے کی ہے کہ آپشن نمبر 3 آپ سمجھیے اس کو غور سے، کہ اصل میں جو نذور ہوتا ہے نا، نذور یوز ہوتا ہے یہ انسان کے لیے، ٹھیک ہے، نذور یوز ہوتا ہے کس کے لیے؟ انسان کے لیے، عورت کے لیے. لیکن پرندے میں بھی کہ جو پرندہ کم بچہ جنتی ہو اس کے لیے بھی توسعاً استعمال ہوا ہے. تو اسی کو اس وجہ سے آپشن نمبر 4 اس کا صحیح ہوگا. کیوں؟ وجہ ہے کہ سوال تھا کہ کون سی بات غیر صائب ہے، یعنی کہ کون سی بات صحیح نہیں ہے. تو آپشن نمبر 1 یہ بات بھی صحیح ہے. کیوں؟ وجہ ہے کہ نذور واحد ہے، نذور اس کی جمع ہے. آپشن نمبر 2 یہ بھی صحیح ہے. کیوں؟ وجہ ہے کہ نذور کا مطلب ہوتا ہے المرأۃ القلیلۃ الولد واللبن، کہ وہ عورت جس کا بچہ کم ہو دودھ بھی کم ہو. آپشن نمبر 3 جو ہے یہ بھی بات صحیح ہے، کیونکہ نذور یہ یوز ہوتا ہے عورت کے لیے، لیکن یہاں پرندے کے لیے شعر میں یوز ہوا ہے، پرندے دیکھو وہ توسعاً یوز ہوا ہے. تو اس وجہ سے جب تینوں کے تینوں صحیح ہیں تو آپشن نمبر 4 آپ کا جو آپشن ہوگا وہ صحیح ہوگا، کہ لیس ای واحد من الثلاث غیر صحیح غیر صائب، کہ تینوں میں سے کوئی بھی غیر صحیح نہیں ہے بلکہ سب کے سب صحیح ہیں. دیکھیے کلیئر ہو رہا ہے یہ؟ اگر کسی کو کوئی یہ ہو تو جلد بازی میں جلدی کر رہا ہوں، تو اگر کچھ پرابلم ہو تو پوچھ لیجئے گا. خاموش رہے گا نہیں تو سر میں ٹھیک سمجھوں ہے. گا کہ سوال نمبر 18 ہے ماذا یقصد الشاعر بالبیت التالي، کہ شاعر جو ہے نیچے دے ہوئے شعر سے کیا مراد لیتے ہیں. شعر ہے لقد عظم البعير بغير لب لم يستغني بالعظم بعير ہونا چاہیے، بات زیادہ ہو گیا شاید. شعر ہے کہ لقد عظم البعير بغير لب، ترجمہ پہلے پڑھ دیتے ہیں. یہ جو اونٹ ہوتا ہے نا، اونٹ کے بارے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس کا پہلے مطلب سمجھیے. اونٹ کے بارے میں بہت ہی ایک کامن بات ہے، کہتے ہیں کہ تم اونٹ ہو گئے. لمبا آدمی جو ہوتا ہے اس کو کہتا ہے تم اونٹ ہو. مطلب اس کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارے پاس عقل نہیں ہے، تم اونٹ کی طرح صرف لمبا ہو گئے، تمہارا عقل گھٹنے میں ہے. تو اس کا مفہوم یہ ہوا. تو اب شعر دیکھیے لقد عظم یعظم کا مطلب ہوتا ہے بڑا ہونا، البعیر من سے اونٹ، لب من سے ہوتا ہے عقل، بغیر من سے بدون. تو اونٹ بغیر عقل کے لمبا ہو گیا، بڑا ہو گیا ہے. فلم یستغنی بالعظم البعیر. تو دیکھیے استغنا بی کا معنی ہوتا ہے اکتفا بھی، اکتفا بھی یعنی کسی چیز پہ کافی کر دینا ہے، یعنی کوئی چیز مل جائے تو بس اسی پہ انف کر دینا، بس ہو گیا. تو یہ فلم یستغنی بالعظم البعیر، تو بڑے ہونے نے اونٹ کو، بڑا ہونا اونٹ کے لیے کافی نہیں ہوا. یعنی کہ اونٹ صرف لمبا ہو گیا یہ اس کے لیے کافی نہیں ہوا. کیوں؟ وجہ ہے کہ اس کے اندر عقل نہیں ہے، اس کو لمبے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو عقل کی بھی ضرورت ہے. تو یہ دوسرا اسکرین چلا گیا. جی میں آ رہا ہوں، اسکرین پہ آ رہا ہوں. جو دوسرا والا شعر ہے نا فلم یستغنی بالعظم البعیر، یہ جو دوسرا والا شعر ہے اس کو سمجھیے ٹھیک سے. استغنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ استغنا بھی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پہ انسان کافی ہو جانا، کسی چیز پہ کافی کر لانا. جیسے کہ فار ایگزامپل ایک عورت ہے، لڑکی ہے، وہ خوبصورت ہے، ٹھیک ہے. اب خوبصورت ہے تو اب وہ کیا کر رہی ہے؟ جب خوبصورت ہے تو وہ میک اپ نہیں کرے گی نا، تو ہم اس کے لیے ورڈ یوز کرتے ہیں استغنت الفتاۃ، استغنت الفتاۃ ہاں بجمالها، بجمالها عن الزینتی، ٹھیک ہے، یا عن المکیاج، مکیاج میں سے بولتے ہیں میک اپ، ٹھیک ہے.
استغنت الفتاة، تو دیکھیے یہ ورڈ سمجھیے، یہ شعر کو سمجھانے لکھا رہا ہوں. استغنت الفتاة بجمالها، کہ لڑکی نے اپنی جمال پہ یعنی اپنی خوبصورتی پہ کافی کر لیا، یعنی کہ خوبصورتی پہ انہوں نے کفایت کر لی کہ یہی کافی ہے، یعنی زینت، اور زینت کو یوز نہیں کیا. تو اب وہی شعر ہے یہاں پہ، فلم یستغنی بالعدم البعیر، تو اونٹ نے بڑے ہونے پہ کافی نہیں کیا، یعنی کہ اس کا بڑا ہونا کافی نہیں ہوا، لمبا ہونا کافی نہیں ہوا. تو اب یہ شعر ہے کہ ماذا یقصد الشاعر بالبیت التالی، شاعر نیچے دے ہوئے شعر سے کیا مراد لیتے ہیں. نمبر 1 ہے قال البعیر وهو خالی من اللب، کہ اونٹ لمبا ہو کل گیا من اور لیکن وہ الاثنين. عقل سے خالی ہے. لا یکفی البعیر العظم فقط، کہ اونٹ کو صرف اور صرف لمبا ہونا کافی نہیں ہے. اور نمبر 3 ہے کل من الاثنين. نمبر 4 ہے لیس ای واحد مثلا. تو بتائیں کون سا آپشن صحیح ہوگا. كل من الاثنين. جی، سوال نمبر 18 کا آپشن نمبر 3 صحیح ہوگا. کیوں؟ وجہ ہے کہ شاعر جو اس شعر سے مراد لیتے ہیں، یہ بھی مراد لیتے ہیں، ایک بھی مراد لیتے ہیں، دو بھی مراد لیتے ہیں. چلیے سوال نمبر 19 ہے ما معنی ضعاف الطیر، کہ ضعاف الطیر کا کیا معنی ہوتا ہے. شعر ہے ضعاف الطیر اطولها جسوما ولم تطل البزات ولا الصقور. اب دیکھیے ضعاف الطیر کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز آپ نے سنا ہے، یہ اضافت الصفت الی الموصوف، ایک بہت ہی کامن بات ہے، اضافت الصفت الی الموصوف. کیا مطلب ہوا کہ صفت کو موصوف کی طرف اضافت کر دیں، صفت کو موصوف کی طرف اضافت کر دیں. جیسے دیکھیے الطیور الضعیفہ، الطیور الضعیفہ، دیکھیے گا غور سے، الطیور الضعیفہ، الطیور موصوف، الضعیفہ صفت، ٹھیک ہے. اب یہ الضعیفہ کو ہم مضاف بنا دیں، الطیور کو مضاف الیہ بنا دیں، تو اسی کو بولتے ہیں اضافت الصفت الی الموصوف، اضافت الصفت الی الموصوف، کہ صفت کی اضافت موصوف کی طرف کر دیں. تو اب یہ جو شعر ہے نا ضعاف الطیر، تو یہاں پہ ایسا ہی ہوا ہے. صفت یہ میوٹ کرنا، کسی کی طرف سے آواز آ رہی ہے پلیز، کسی کی طرف سے آواز آ رہی ہے میوٹ کر لیں. جی ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. تو اضافت الصفت الی الموصوف، تو اس طرح کے جو جملے آتے ہیں نا ضعاف الطیر، تو یہ سب کو سمجھنے کے لیے آپ ذہن میں یہ رکھیں گے کہ اضافت صفت الی الموصوف، اس کو ڈائریکٹ آپ اس کو موصوف صفت بنائیے. آپ ذہن میں رکھیے کہ یہاں پہ صفت کو مضاف بنایا گیا ہے اور موصوف کو مضاف الیہ بنایا گیا ہے. تو آپ ڈائریکٹ جو ہے موصوف کو آپ مضاف الیہ کو آپ موصوف بنائیں اور مضاف کو صفت بنائیں، تو اس کا معنی آپ کے سامنے آئے گا الطیور الضعیفہ. تو اب دیکھیے ضعاف الطیر اطولها جسوما، کہ کمزور پرندے لمبے لمبے جسم والے ہوتے ہیں. کمزور پرندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سب سے لمبے ہوتے ہیں جسم کے حساب سے، یعنی کہ لمبے لمبے جسم والے ہوتے ہیں. وَلَمْ تَطُلِ الْبُزَاتُ وَلَا الصُّقُورُ، باز کی جمع ہے بزات، جبکہ باز پرندہ ولا الصقور، اور چیل لمبے نہیں ہوتے ہیں، لم تطل لمبے نہیں ہوتے ہیں. تو اس میں بتائیں ضعاف الطیر کا کیا مطلب ہے. نمبر 1 ہے ضعف الطیر، یعنی کہ پرندے کا کمزور پن، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. نمبر 2 ہے الطیور الضعیفہ. نمبر 3 ہے الطیور القویۃ البنیہ. البنیہ میں سے ہوتا ہے ہیکل، یعنی ڈھانچہ، جس کو بولتے ہیں ہم لوگ انگلش میں باڈی، کہ الطیور القویہ البنیہ، یعنی کہ جس کا باڈی بہت ہی طاقتور ہو. نمبر 4 ہے لیس ای واحد من الثلاث. تو بتائیں کون سا آپشن صحیح ہوگا کہ ما معنی ضعاف الطیر. آپشن 2 سر. جی آپشن 2 صحیح ہوگا. ضعاف الطیر کا مطلب ہے الطیور الضعیفہ، کمزور پرندہ. یہ بتائیں یہاں پہ جسومن جو ہے یہ کیوں منصوب ہے. تمیز ہے. جی تمیز ہے. چلیے آگے شعر ہے من قال البیت التالی، نیچے دیا ہوا شعر کس نے کہا ہے. فَإِنْ أَكُ فِي شِرَارِكُمْ قَلِيلًا فَإِنِّي فِي خِيَارِكُمْ كَثِيرٌ. یہاں پہ پہلے شعر پڑھ لیتے ہیں.
یہ شرار جو ہے شرون ہوتا نا، شرون مطلب برا انسان، اس کی ایک جمع آتی ہے اشرار اور دوسری جمع آتی ہے شرار، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ شرون کس کی، شرار کیا ہے؟ شرون کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ أَكُو اگر میں ہوں، فی شرارکم تمہارے برے لوگوں میں، قلیلاً کم، یعنی کہ اگر میں برے لوگوں میں کم ہوں، فَإِنِّي فِي خِيَارِكُمْ كَثِيرٌ، خیار کیا ہے؟ خیرون کی جمع آتی ہے خیار، یعنی کہ اچھے لوگ، تو تمہارے اچھے لوگوں میں بہت زیادہ ہوں۔ مطلب یہ کہ تم بہت برے لوگ ہو تو تمہاری تعداد ہمارے نزدیک، ہماری کاؤنٹ جو جب ہوگی تو کم ہوگی، لیکن جب اچھے لوگ آئیں گے تو پھر ہم اس میں لگائیں گے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے۔ مطلب یہ کہ میں اچھا ہوں، یہ کہنا چاہتے ہیں، تم برے ہو، میں صرف اور صرف تنہا اچھا ہوں، اور تم جتنے کے جتنے ہو تم سب کے سب برے ہو، یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ فَإِنْ أَكُو فِي شِرَارِكُمْ قَلِيلًا اگر میں تمہارے برے لوگوں میں کم ہوں، فَإِنِّي فِي خِيَارِكُمْ كَثِيرٌ تو میں تمہارے اچھے لوگوں میں بہت زیادہ ہوں۔ تو اب شعر ہے من قال البیت التالی، تو نیچے دیا ہوا شعر کس نے کہا ہے؟ تو نمبر 1 ہے عباس بن مرداد السلمی الفرزدق جریر حسان بن ثابت، تو بتائیں کس نے کہا ہے؟ آپشن 1. آپشن 1. چلیے سوال نمبر 21 ہے ماذا غیر صائب من کلمۃ الحراوا، کہ ہراوا کے بارے میں کون سی بات غیر صحیح ہے؟ ایک ورڈ یوز ہوا ہے ہراوا، اس کے بارے میں کون سی بات غیر صحیح؟ چلیے پہلے شعر پڑھ لیتے ہیں۔ آپشن وَتَضْرِبُهُ 4 سر، الْوَلِيدَةُ جی آپشن 4 سر۔ جی بالکل صحیح۔ چلیے سوال نمبر 21 ہے، تو چلیے پہلے شعر پڑھتے ہیں۔ وَتَضْرِبُهُ الْوَلِيدَةُ بِالْحَرَاوَى فَلَا غَيَرَ لَدَيْهِ وَلَا نَكِيرُ۔ الولیدہ جسے جانتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے بچہ، چھوٹی بچی، ٹھیک ہے۔ اور بالحراوا، حراوتن کی جمع آتی ہے حراوا، اس کا مطلب ہوتا ہے لاٹھی، عصا، ٹھیک ہے۔ تضربہ الولیدۃ بالحراوا، تو بچی اس کو لاٹھی سے مارتی ہے، کس کو؟ اونٹ کو۔ فلا غیر لدیہ ولا نکیر، دیکھیے غیرتن ہوتا ہے، غیرتن کی جمع آتی ہے غیر، اس کو بولتے ہیں ہم لوگ نخوتن اور حمیتن، اور اردو میں بولتے ہیں غیرت، ایک ورڈ یوز ہوتا ہے غیرت۔ فلا غیرت لدیہ، تو اس کو نہ ہی غیرت آتی ہے، ولا نکیرو، نکیر کیا ہے؟ دیکھیے نکیرہ ینکرو آتا ہے نا، اسی کا مصدر ہے نکیر، اس کا معنی ہوتا ہے کہ الجحود، انکار کرنا، تو بولتے ہیں نا انکار کی جرت، تو اسی کو بولتے ہیں نکیر۔ ایک جیسے اردو میں بہت بولتے ہیں کہ تمہارے اندر انکار کی جرت نہیں ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں لا نکیر لدیکا، تو نکیر میں سے کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا، جحود، اسی کو بولیں گے انکار کی جرت کرنا، ہم بول سکتے ہیں۔ تو فلا غیر لدی، تو اس کے پاس نہ ہی غیرت ہے، ولا نکیر، نہ ہی انکار کرنے کی ہمت ہے، یعنی مطلب یہ کہ لاٹھی لے کے مارتی ہے بچی ان کو، اونٹ کو، تو وہ نہ غیرت آتی ہے نہ ہی، کیونکہ وہ لمبا ہے، اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے۔ تو چلیں شعر ہم نے سمجھ لیا، وَتَضْرِبُهُ الْوَلِيدَةُ بِالْحَرَاوَى، کہ بچی اس کو مارتی ہے لاٹھی سے، فَلَا غَيْرَ لَدَيْهِ وَلَا نَكِيرُ، تو اس کو نہ غیرت آتی ہے نہ ہی اس کو انکار کی جرات ہے۔ تو اب بتائیں کہ ہراوا کے بارے میں کون سی بات غیر صحیح ہے؟ تو نمبر 1 ہے کہ ہراوا جو ہے جمع ہے، مفردها حراوتن، اس کا مفرد ہے حراوتن۔ نمبر 2 ہے کہ ہراوا جو ہے معنی ہوا الاسا، اس کا معنی الاسا ہے۔ نمبر 3 ہے لیس کل من الاثنین، کہ دونوں میں سے کوئی بھی بات غیر صحیح ہے۔ نمبر 4 ہے کل من الثلاث، تو بتائیں کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ آپشن 4 سر، جی آپشن 4۔ اچھا، غیر و صائب نہیں، پھر سے دیکھیے آپشن نمبر 3 صحیح ہوگا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے ایک سوال میں پوچھا جا رہا ہے کون سی بات غیر صائب یعنی غیر صحیح ہے، صحیح نہیں ہے، تو جمع یہ بات چونکہ صحیح ہے، صائب ہے، کیونکہ ہراوا جمع ہے، اس کی مفرد ہراوتن ہے، اور یہ بھی بات بھی صحیح ہے، معنی الاسا، یعنی کہ یہ بات بھی صائب، یہ بھی بات صائب ہے، تو آپشن نمبر 3 صحیح ہوگا کہ لیس کل من الاثنین، کہ دونوں میں سے کوئی بھی غیر صائب نہیں ہے، بلکہ دونوں میں سے دونوں صائب ہیں، صحیح ہیں۔ تو
ہم نے